آج ہم شراب نوشی کے اثرات پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے حوالے سے جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار یا بس تھوڑی سی مقدار میں پیتے ہیں۔ جی تو ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کیا واقعی میں تھوڑی مقدار میں پینا ٹھیک ہے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں جو تحقیق ہمارے سامنے آئی ہے اس کی روشنی میں۔ بالکل، یہ خیال تو بہت ہی عام ہے کہ شاید تھوڑی سی شراب نقصان دہ نہ ہو۔ کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید فائدہ ہی ہو۔ ہاں، لیکن جو نئی تحقیق آ رہی ہے، خاص طور پر جو بڑے پیمانے پر ہوئی ہے، وہ اس پر کافی سنجیدہ سوالات اٹھا رہی ہے۔ اور سب سے اہم سوال یہی ہے کہ کیا یہ ہمارے دماغ کے لیے واقعی محفوظ ہے، چاہے مقدار کم ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، اسی سلسلے میں وہ ایک بڑی تحقیق کا ذکر ہے، یو کے بائیو بینک والی۔ جی، یو کے بائیو بینک۔ وہ تو بہت بڑا ڈیٹا سیٹ ہے نا؟ برطانیہ میں ہزاروں لوگوں پر وہ نظر رکھتے ہیں۔ جی ہاں، اس میں 35,000 سے زیادہ لوگوں کے دماغی سکینز اور ان کی پینے کی عادات کا موازنہ کیا گیا۔ او واہ! اور نتائج وہ واقعی چونکا دینے والے تھے۔ اچھا، کیا نکلا اس میں؟ اس تحقیق نے یہ دکھایا کہ جو لوگ روزانہ صرف 1 یا 2 معیاری ڈرنکس بھی لیتے تھے نا، صرف 1 یا 2؟ جی ہاں، صرف 1 یا 2، ان کے دماغ کا جو بیرونی حصہ ہے، نیو کارٹیکس، جو سوچنے سمجھنے والا حصہ ہے۔ بالکل، جو سوچنے، سمجھنے، فیصلے کرنے، یادداشت، ان سب اہم کاموں کے لیے ذمہ دار ہے، اس میں بھی خلیوں کی کمی یا یوں کہیں کہ پتلا پن دیکھا گیا۔ اچھا، اور یہ صرف زیادہ پینے والوں تک محدود نہیں تھا، کم پینے والوں میں بھی یہ اثر واضح تھا۔ صرف 1 یا 2 ڈرنک سے دماغ کے اتنے اہم حصے پر اثر، یہ تو واقعی سنجیدہ بات ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ جب کوئی شراب پیتا ہے تو جسم کے اندر ہوتا کیا ہے اصل میں؟ یہ جو ہلکا سا سرور یا نشہ محسوس ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ایتھنول یعنی جو الکوہول پی جاتی ہے نا، جی، تو ہمارا جگر اسے فوراً ایک دوسرے کیمیکل میں بدلتا ہے جسے ایسیٹالڈیہائیڈ کہتے ہیں۔ ایسیٹالڈیہائیڈ۔ ٹھیک۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایسیٹالڈیہائیڈ خود ایتھنول سے بھی زیادہ زہریلا ہے، زیادہ ٹاکسک ہے۔ اوہ! اس کے بعد جگر اس ایسیٹالڈیہائیڈ کو ایک اور کیمیکل ایسیٹیٹ میں بدلتا ہے۔ ایسیٹیٹ کو جسم توانائی کے لیے استعمال تو کر سکتا ہے، مگر یہ بالکل خالی کیلوریز ہوتی ہیں، کوئی غذائیت نہیں ہوتی ان میں۔ تو پھر وہ جو اچھا محسوس ہوتا ہے، وہ جو ہلکا سرور یا کک کا احساس ہوتا ہے نا، وہ دراصل اسی زہریلے مادے ایسیٹالڈیہائیڈ کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی جسے لوگ لطف یا ریلیکسیشن سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ حیاتیاتی طور پر جسم کا ایک زہر سے نپٹنے کا عمل ہے۔ یہ تو بالکل الٹی بات لگ رہی ہے۔ جی، ایک طرح سے یہی ہے۔ تو کیا یہ صرف اسی وقت کا اثر ہے، یا اگر کوئی مان لے روز نہیں پیتا، ہفتے میں 1 آدھ بار پی لیتا ہے، تو کیا اس کے بھی کوئی لمبے عرصے کے اثرات ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ بار بار، چاہے کم مقدار میں ہی صحیح، شراب پینے سے دماغ کے اندر وہ راستے، وہ سرکٹس مضبوط ہوتے جاتے ہیں جو ہماری عادتوں اور ہمارے جذباتی رد عمل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اچھا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وقت کے ساتھ ایسے لوگ نہ صرف پیتے وقت زیادہ جذباتی یا بے قابو ہو سکتے ہیں، بلکہ عام زندگی میں بھی جب وہ نشے میں نہیں ہیں، ان کا رویہ زیادہ عادتاً ہیبٹ ڈریون اور فوری جذباتی رد عمل والا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک غیر متوقع سی بات ہے، لیکن ایک چیز جو بہت عام ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی ہم تو دن بھر کے تناؤ، سٹریس کو کم کرنے کے لیے پیتے ہیں۔ اس بارے میں کیا کہتی ہے تحقیق؟ کیا واقعی سٹریس کم ہوتا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ تضاد ہے۔ دیکھیں، شراب وقتی طور پر تو شاید تناؤ کم کرنے کا احساس دے، لیکن یہ ہمارے جسم کا جو قدرتی سٹریس کنٹرول سسٹم ہے نا، HPA ایکسس جسے کہتے ہیں، یوں سمجھے کہ یہ ہمارے جسم کا سٹریس کمانڈ سینٹر ہے۔ ٹھیک ہے۔ شراب اس میں گڑبڑ پیدا کرتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے لوگ شراب نہیں پی رہے ہوتے تو ان کے جسم میں تناؤ کا ہارمون کورٹیسول وہ معمول سے زیادہ خارج ہوتا ہے۔ اوہ! یعنی وہ مجموعی طور پر جب وہ پی نہیں رہے، زیادہ بے چینی اور تناؤ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تو جو چیز بظاہر سٹریس کم کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، وہ اصل میں جسم کی سٹریس جھیلنے کی صلاحیت کو کمزور کر کے بعد میں سٹریس بڑھا رہی ہے۔ یہ تو بالکل الٹا ہو گیا۔ جی، بالکل الٹا اثر۔ اچھا، اور ایک اور سنگین پہلو جس کا ذکر آتا ہے، کینسر کا خطرہ۔ کیا کم مقدار میں پینا بھی اس حوالے سے خطرناک ہے؟ بدقسمتی سے جواب ہاں ہے۔ الکوہل جسم میں خلیوں کی سطح پر DNA میں تبدیلیوں کا باعث بن سکتی ہے۔
ایک عمل ہوتا ہے جسے میتھیلیشن کہتے ہیں۔ میتھیلیشن؟ جی، آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ جینز کے جو آن آف سوئچ ہوتے ہیں نا، ان کو غلط طریقے سے بدل سکتا ہے۔ اور یہ تبدیلیاں کینسر کا خطرہ بڑھاتی ہیں، خاص طور پر خواتین میں بریسٹ کینسر کا۔ تحقیق بہت واضح طور پر بتاتی ہے کہ روزانہ صرف 10 گرام الکوہول 10 گرام کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً ایک ڈرنک؟ جی، تقریباً ایک سٹینڈرڈ ڈرنک۔ اتنا پینے سے بھی بریسٹ کینسر کا خطرہ 4% سے 13% تک بڑھ سکتا ہے۔ 4 سے 13% صرف ایک ڈرنک سے؟ جی ہاں، کچھ ماہرین تو اس خطرے کا موازنہ روزانہ چند سگریٹ پینے کے خطرے سے کرتے ہیں۔ یہ یقین کرنا مشکل ہے، کیونکہ عام طور پر یہی خیال ہے کہ یہ صرف بہت زیادہ پینے والوں کا مسئلہ ہے۔ تو آج کی جو بات چیت ہوئی اس کا خلاصہ ایک طرح سے یہ ہے کہ جو مقدار عام طور پر کم یا معتدل سمجھی جاتی ہے، جی، وہ بھی دماغی ساخت کو متاثر کر سکتی ہے، طویل مدتی میں تناؤ بڑھا سکتی ہے اور کینسر، خاص طور پر بریسٹ کینسر کا خطرہ بھی بڑھا سکتی ہے۔ تو یہ صرف زیادہ پینے والوں کا مسئلہ نہیں رہا اب۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ بنیادی بات یہی ہے کہ ہمارا جسم شراب کو ایک زہر ہی سمجھتا ہے، اور اسے جسم سے نکالنے کا جو پورا عمل ہے، خاص طور پر وہ جو ایسیٹائلڈہائڈ بنتا ہے، وہ خلیوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور جہاں تک وہ صحت کے کچھ فوائد کی بات ہوتی ہے، جیسے ریڈ وائن میں ریسویراٹرول کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، وہ بہت سنا ہے۔ جی، تو تحقیق یہ کہتی ہے کہ اس کی مقدار اتنی کم ہوتی ہے شراب میں کہ اس سے کوئی خاص طبی فائدہ ملنا ممکن نہیں۔ تو اگر خالصتاً طبی اور سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو الکوہول سے مکمل پرہیز ہی غالباً سب سے محفوظ راستہ ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد ایک سوچنے کی بات یہ رہ جاتی ہے کہ جسے معاشرہ یا شاید ہم خود بھی کم، معتدل یا سوشل ڈرنکنگ کا نام دیتے ہیں، کیا ہمارے جسم کے خلیے، ہمارا حیاتیاتی نظام اس کو واقعی معتدل سمجھتا ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر شاید ہر ایک کو خود غور کرنے کی ضرورت ہے۔